اپنی سہیلیوں کو اپنے شوہر کی باتیں بتاتی ہیں، جب وہ ایک خاص ماحول میں بیٹھی ہوں تو وہ ساری باتیں ان کو بتاتی ہیں اور ان تک وہ ساری باتیں پہنچاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں سن کے ارشاد فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے شوہر کی باتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین۔ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد بات اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و ثنا کے بعد یاران محتشم، سامعین ذی وقار، آج میں اور آپ اس خوبصورت تقریب میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج کی یہ عظیم و شان تقریب عاطف لیاقت علی انصاری صاحب آپ کی شادی کے پرمسرت موقع پر انعقاد کی گئی ہے، اور میں اس حوالے سے عاطف صاحب کو اور ان کے جملہ برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شادی کے اس خوبصورت موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر ہم بعض دفعہ اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ شریعت کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم نکاح جیسی عظیم سنت پر کہ جس پہ ہمیں ثواب ملنا چاہیے، ہم ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ عظیم کام کہ جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام بے برکتہ اور ادھورا رہتا ہے۔ تو شادی اور نکاح ایک ایسا عظیم کام ہے کہ جو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہی شروع کرنا چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکتیں اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس حوالے سے قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے کچھ حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بہت ساری باتیں بیان فرما دی۔ فرمایا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، اور ایسی خوبصورت مثال دی ہے کہ لباس، میاں بیوی کے رشتے کو لباس کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، لباس پہننے کی وجہ کیا ہے، فوائد کیا ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق اور جو رشتہ ہے وہ اس مثال سے کیسے واضح ہوتا ہے۔ لباس پہننے کی ایک وجہ یہ ہے، ہم اپنے جسم پر لباس اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ لباس ہمیں ہر طرح کے موسم کی شدت سے محفوظ کرتا ہے۔ جیسے اب سردی کا موسم ہے، ہم گرم لباس پہنتے ہیں، موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ سردی کی شدت جسم کو محسوس نہ ہو۔ اسی طرح جب گرمیاں آتی ہیں اور گرم لو چلتی ہے تو ہم لباس پہنتے ہیں۔ بعض دفعہ جب بائک، موٹر سائیکل وغیرہ پہ بھی ہم باریک دستانے پہنتے ہیں تاکہ وہ گرم ہوا ڈائریکٹلی ہمارے جسم کو نہ لگے اور اس کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہوں۔ گرمی ہو یا سردی ہو، ہم لباس پہنتے ہیں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو رب کائنات نے اب جو مثال دی ہے اس پر آئیے کہ فرمایا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی حفاظت کرے اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے۔ ہر قسم کے موسم میں، جس طرح ہمارے ملک میں موسم بدلتے ہیں اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، اور گھر کے جو اندرون خانہ معاملات ہیں وہ ان میں زیر و زبر ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس ماحول میں اور اس تناظر میں آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیے کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے اور بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صرف مرد ہے جو بیوی کی حفاظت کرتا ہے، کہ بیوی کمزور ہے، مرد اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اب بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کیسے کرے گی؟ بیوی کیسے حفاظت کر سکتی ہے؟ تو سامعین ذی وقار آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ حفاظت صرف جسمانی حفاظت تو نہیں ہوتی۔ مرد
اگر جسمانی طور پر عورت کی حفاظت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے چال چلن کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، کہ کوئی بیوی کی وجہ سے شوہر پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کے کردار کی حفاظت کرے۔ دیکھیں، خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں یہ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پر امتحان لینے والے کی طرح نمبر لگانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اگر ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ان غلطیوں کا چرچا کرنے کی بجائے، ان غلطیوں کو خاندان میں فیملی کے لوگوں تک پہنچانے کی بجائے از خود ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہمارے ذہن میں ہوگا کہ مرد کو اللہ نے عورت کا لباس بنایا ہے اور عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرے اور بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کرے۔ سامنے ذی وقار دوسری ایک وجہ کہ ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، دوسری لباس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لباس جسم چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لباس جسم کا ایک پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ مطلب کیا کہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ رکھے، اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا کے رکھے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اس کی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کے عیبوں پر پردہ رکھے۔ اور اسی طرح بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ رکھے، اپنے شوہر کی غلطیاں، اس کی غفلتیں، اس کی سستیاں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بات ہوئی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو ایک مرد نے کہا کہ حضور فلاں دن ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے اور وہ ہمارا بڑا گہرا دوست تھا، تو اگلے دن وہ ہم دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو دوست اس کو قرید رہے تھے، چھیڑ رہے تھے اور اس سے کچھ اس کی بیوی کی باتیں پوچھ رہے تھے، اور یا رسول اللہ وہ ایسا بے وقوف آدمی تھا کہ وہ اپنی بیوی کے متعلقہ اپنی باتیں اپنے دوستوں کو بتایا جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سرکار بڑے سخت ناراض ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، اور پھر اس بندے نے کہا کہ جی حالانکہ عورتیں اس طرح نہیں کرتی، لیکن یہ مرد ہو کے اور اس نے کس طرح کی یہ حرکت کی۔ اتنے میں ایک خاتون اٹھی اور انہوں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، یہاں پر یہ کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ اپنی سہیلیوں کو اپنے شوہر کی باتیں بتاتی ہیں، جب وہ ایک خاص ماحول میں بیٹھی ہوں تو وہ ساری باتیں ان کو بتاتی ہیں اور ان تک وہ ساری باتیں پہنچاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں سن کے ارشاد فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے شوہر کی باتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا، اپنی بیوی کا پردہ رکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا پردہ رکھے۔ اس حوالے سے ایک تیسری بات کہ ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، اور لباس پہننے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لباس اپنی زینت کے لیے پہنتے ہیں، کہ اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنی شخصیت سنوارنے کے لیے، کہ میں اچھا لباس پہنوں گا، ویل ڈریسڈ ہوں گا تو پھر لوگ مجھے اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، میں خوبصورت لگوں گا، اچھا لگوں گا، میرے حسن میں اضافہ ہوگا، میری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ہم لباس اس وجہ سے بھی پہنتے ہیں۔ تو اب یہ وجہ دیکھیں، اب پھر اس آیت مبارکہ پر آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شوہر
अपनी बीवी का हुस्न है और बीवी वो अपने शोहर का हुस्न है। बीवी की खूबसूरती उसके शोहर के साथ है और शोहर की खूबसूरती उसकी बीवी के साथ है। सामने ज़िवकार इसी तरह कुरान पाक की जितनी भी वो आयात जो निकाह के मुतालिका हैं, अगर आप उनको पढ़ें और उन पर गौर करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें समझ आएंगी कि जो हमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में समझना ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कुरान पाक की इन आयात को समझ कर गौर करके इन पर अमल की कोशिश की जाए तो हमारे यहाँ जितने भी घरेलू मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह सिर्फ इन बातों से हल हो जाएंगे। सामने ज़िवकार में अगली एक आयत पढ़ता हूँ और उसके मुतालिका थोड़ी सी बात करके, चूँकि ये मौका एक शादी का है, मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरह की फ़िक्री बातें, इस्लाही बातें भी हो जाएं और कुछ ज़ौक़ की बात भी इंशाअल्लाह हम अभी करेंगे। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, बस आओ जैसे चाहो अपनी खेतियों में। अब इस आयत के अंदर जो मजमून बयान हुआ है वो आप समझ गए हैं, लेकिन किस कदर खूबसूरती के साथ और किस कदर खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ रब्बे कायनात ने इस बात को भी समझाया कि तुम्हारी बीवियां वो तुम्हारी खेतियां हैं। अब एक किसान सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है कि वो अपने खेतों की कैसे हिफाजत करता है। कि जब हम एक किसान अपने खेतों में जाए, वहाँ हल चलाता है, बीज बोता है, तो फिर वो हर तरह की अपने खेत की हिफाजत करता है कि कोई जानवर आके इसका नुकसान ना करे, कोई इंसान आके इसकी चोरी ना करे, कोई इस फसल को नुकसान ना पहुँचाए। और फिर खेतों की हिफाजत के मामले में तो हम इस कदर बढ़ जाते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर एक एक दो दो फुट जगह पर खेतों की खालियों पर और बन्नों पर हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और कत्ल और गारत तक बात चली जाती है और फिर हम साल तक थाने और कचहरियों का चक्कर लगाते रहते हैं। सामने ज़िवकार जिस तरह किसान अपने खेती की हिफाजत करता है, अपने खेत की हिफाजत करता है कि किसी गैर मुतल्लिका आदमी को अपने खेत में घुसने नहीं देता, ध्यान रखता है, इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियां वो तुम्हारी खेतियां हैं और उनकी हर तरीके से हिफाजत वो तुम पर ज़रूरी है और तुम पर लाजिम है। जिस तरह हम अपनी फसलों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि सर्दियों में अगर खेतों में सब्ज़ी लगाई जाए तो उसके ऊपर शापर डाला जाता है कि रात को कोहरा पड़ेगा और ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, तो उसकी हिफाजत के लिए हम पूरा एहतमाम करते हैं। इसीलिए फरमाया कि औरतें बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, कि उनकी हिफाजत, उनकी हर तरह की ज़रूरत पूरी करना वो शोहर के ज़िम्मे है। और जिस तरह तुम खेतों में नुकसान करने वाले जानवरों को घुसने नहीं देते, इस तरह अपने घर में भी ख्याल रखो, अपने घर के पर्दे और अपने घर की गैरत का भी ख्याल रखो कि आपके घर के अंदर कोई गैर मुतल्लिका आदमी तो नहीं आता, आपके घर की इज्जत को कोई पमाल तो नहीं कर रहा, आपके घर के माहौल को कोई ख़राब तो नहीं कर रहा, भले वो आपकी फैमिली का है या फैमिली से बाहर का है। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियाँ वो तुम्हारी खेतियाँ हैं। सामने ज़िवकार अगली मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ रिश्ता देखने के हवाले से। हमारे यहाँ आम तौर पर शादी से पहले चूँकि रिश्ता देखने की एक रस्म होती है, लड़की वाले आते हैं, लड़का देखते हैं, लड़के वाले जाते हैं, वो लड़की को देखते हैं, उसके बाद फिर मंगनी होती है, ये सारी बात फाइनल होती है। तो हमारे यहाँ रिश्ता देखा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिदायत है रिश्ता देखने के हवाले से। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आम तौर पर जब रिश्ता देखा जाता है तो आम तौर पे रिश्ता हुस्न और ख़ूबसूरती की बुनियाद पर देखा जाता है। देखा जाता है कि लड़की खूबसूरत हो, दूसरा देखा जाता है कि घर ख़ानदान मालदार हो, तीसरा देखा जाता है कि ये ख़ानदान कैसा है, इनकी रस्म व रिवाज कैसे हैं, इनका माहौल कैसा है, ये चीज़ें, तालीम देखी जाती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब अपने बच्चों के रिश्ते करो तो तुम दीन की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीन को इन सारी खूबियों पर तरजीह दिया करो कि खूबसूरती अपनी जगह पर ठीक है, तालीम अपनी जगह पर दुरुस्त है, माली हैसियत अपनी जगह पर दुरुस्त है, ख़ानदान अपनी जगह पर है, ये सारी खूबियाँ ज़रूर देखनी चाहिए।
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری خوبیوں میں تم جو پہلے نمبر پر جو پہلی ترجیح تمہاری ہو وہ دین کے معاملات میں ترجیح ہو، کہ یہ گھر کے لوگ دین کے بارے میں کیسے ہیں، دین کے معاملات میں کیسے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں وجہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ آپ رات کے اندھیرے میں محلے میں چلے جایا کرتے تھے اور گلیوں میں آپ دیکھتے تھے، لوگوں کے گھروں کا ماحول دیکھتے تھے کہ میری رعایا کے اندر، میری حکومت کے اندر لوگ پریشان تو نہیں ہیں، لوگوں کو مسائل تو نہیں ہیں۔ لوگوں کے مسائل دیکھنے کے لیے آپ گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رات کے اندھیرے میں گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر سے کوئی آواز آئی، اور وہ آواز سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اس گھر کے پاس، دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آواز کیا تھی؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے، اور ماں بیٹی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹے دودھ گرم کر دو اور ایسا کرنا اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملا دینا تاکہ وہ پورا آ جائے، اس وجہ سے کہا ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں دودھ میں پانی کیوں ملانا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ملاوٹ کرنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ تو اماں چونکہ اپنے گھر میں تھی تو کہتی ہیں کہ بیٹے اب عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، اب کون سا عمر یہاں آ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اب تو ہم اپنے گھر میں ہیں نا، تو پانی ڈال دو اس میں تھوڑا۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے، عمر نے جس رب کا حکم ہمیں سنایا ہے وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خیر وہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بات سن لی، واپس اپنے گھر آ گئے۔ اگلا جب دن ہوا تو صبح اٹھ کے آپ نے جو اپنے معمولات شروع کیے تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس گھر میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج دیا، اپنے بیٹے کے لیے اس گھر سے رشتے کے لیے بندہ بھیج دیا، رشتہ وہاں سے مانگ لیا۔ اب وہ ایک عام سا گھر، اور کہاں امیر المومنین جو وقت کا وزیر اعظم ہے، اور کہاں وزیر اعظم کا عہدہ، اور کہاں ایک عام سا گھر۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ یہاں بے دریغ اور بغیر دیکھے آپ رشتہ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سب کچھ دیکھ کے رشتہ کر رہا ہوں کہ جو خاتون، جو بچی، جو بیٹی اس قدر ایماندار ہے اور دین میں اس قدر پوری ہے کہ وہ گھر کے پردے میں بھی ذرا سی ملاوٹ کرنے سے دریغ کر رہی ہے، اور جو لڑکی دین پر اس قدر پابند ہے، تو میں آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کرنا پسند کروں گا کہ جو بیٹی دودھ میں ملاوٹ کرنے پر رضامند نہیں ہے، وہ بیٹی ہمارے گھر آ کے ہماری عزت میں بھی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کرے گی۔ یاران گرامی، جب ماں نیک ہوگی تو پھر اولاد بھی صالح ہوگی، اولاد بھی پرہیزگار ہوگی۔ ہم اپنی جوانی کے جو پیک پر جو عروج کے دن ہوتے ہیں وہ رنگینیوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، یہاں منہ کالا کیا، وہاں منہ کالا کیا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری اولادیں جب جوان ہوتی ہیں اور ہم بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں، اور پھر کبھی کہیں گلے شکوے کرتے ہیں، جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، کھانا نہیں پوچھتے، جی بچوں نے تو بیٹھک دے دی ہے سونے کے لیے، میں ساری رات کھانستا رہتا ہوں، کوئی پانی کا گلاس مجھے نہیں پلاتا۔ یہ سارے گلے، سارے شکوے ہم کرنے چاہیے، لیکن کم از کم اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ جب ہم با اختیار تھے، جب ہم طاقت میں تھے، جب ہم عروج میں تھے تو ہمارا رویہ کیا تھا، ہم کیا کرتے رہے ہیں، اپنی اولاد کی ہم نے تربیت کیسی کی ہے۔ تو جیسا بویا ہے ویسا اب کاٹنا پڑے گا، جو فصلوں میں پھینکا ہے اب وہ اگا ہے تو اب اس کو کاٹنا پڑے گا، جیسا بھی ہے تمہارا ہے، لیکن یہ بیج بوتے وقت ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم نے کیا بیج بویا ہے، ہم کیا پھینک رہے ہیں اپنی فصلوں میں۔ یاران گرامی، اولاد کی آج اگر ہم ایک باپ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ کیبل پر فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر کل کو وہ باپ امید لگائے کہ یہ میرے بیٹے میرے وفادار ہوں گے، یہ میرے بیٹے بے حیائی سے بچیں گے، یہ میرے بچے میرے عزت کو پامال نہیں کریں گے، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یاران گرامی، اس لیے آج وقت ہے کہ ہم خود کو اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں تاکہ کل کسی طرح کا پھر ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ لڑکا بھاگ گیا، لڑکی بھاگ گئی، چوری چھپے نکاح کر لیا، زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت لمحوں کے اندر اور منٹوں کے اندر منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور بندہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا، محلے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں نے غلطی کی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں باپ کی غلطی بھی شامل ہے۔ باپ کو اپنی غلطی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ میری تربیت میں کیا کمی رہی ہے۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ان موقعوں پر اگر اس طرح کی گفتگو ہو تو شاید وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم نکاح کو نکاح سمجھیں اور اس کو اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی خاندانی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شوہرانہ مزاج عاطف صاحب بڑا مشہور ہے ہمارے، بالخصوص گاؤں دیہات کے اندر شوہروں کو یہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میں شوہر ہوں، اور وہ پھر اپنے شوہرانہ طبیعت کا اظہار کہیں نہ کہیں بچوں کو پھینٹی لگا کے، کہیں بیوی پہ چڑھائی کر کے وہ اپنا پورا کرتا رہتا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، آقا علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفر پر ہم جا رہے تھے، اور سفر پہ اکثر آقا علیہ السلام اپنی ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رستے میں ایک جگہ پر رات ہوئی تو ہم نے وہاں پر قیام کرنے کا پروگرام بنایا، خیمے لگ گئے، سواریاں ہم نے چھوڑ دی، کجاوے ان سے اتار دیے، اپنے اپنے خیموں میں سارے سونے کے لیے چلے گئے۔ کہتے چاندنی رات تھی، اور چونکہ وہ ریتلا علاقہ تھا اور چاند کی چمک ریت کے ذروں پر پڑ رہی تھی، اور ریت رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو رات کو موسم بھی بڑا ٹھنڈا تھا، خوبصورت سی ہوا چل رہی تھی، اور چاند کی روشنی سے ریت کے ذرے بھی چمک رہے تھے، اور بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے، اور باہر تشریف لا کے کھڑے ہو کے جیسے ماحول کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور باہر کھڑے ہیں۔ کہتے میں نے جب دیکھا کہ سرکار علیہ السلام خیمے میں نہیں ہیں، کہتے میں بھی باہر آ گئی، اور میں بھی سرکار علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو اتنے میں سرکار نے جب دیکھا کہ عائشہ بھی پاس آ گئی ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ دوڑ نہ لگائیں، اے عائشہ دوڑ نہ لگائیں، چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے دوڑ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوڑ لگائی، تو آپ کہتے ہیں میں چونکہ جسمانی طور پہ دبلی پتلی تھی، تو میں سرکار علیہ السلام سے آگے نکل گئی۔ تو خیر وہ وقت تھا، گزر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یا چند سالوں کے بعد دوبارہ پھر ایسا ہی ایک ماحول بنا، تو اس دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج دوڑ لگائیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور لگائیں۔ تو کہتے پھر ہم نے دوڑ لگائی، تو اس وقت ہوا کیا؟ کہتے کہ میرا کچھ وجود بھاری تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اور سرکار آگے نکلے ہیں اور پیچھے پلٹ کے میری طرف دوڑ بھی رہے ہیں، اور میری طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں عائشہ میں نے اس دن کا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا خوبصورت رویہ ہے، کیسا خوبصورت رویہ ہے، کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار ماحول بنا کے رکھتے تھے اپنے گھر میں۔ کوئی جارحانہ اور ظالمانہ رویہ نہیں تھا، جیسا بعض دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم شوہر ہیں تو ہم اپنے گھر میں بس داخل ہوں تو پورے گھر میں سناٹا چھا جائے، پتہ چل جائے ابا جی گھر میں آ گئے۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بڑا خوبصورت ماحول بنا کے رکھا کرتے تھے، اور اپنی ازواج کے ساتھ سرکار علیہ السلام کا بڑا خوبصورت رویہ ہوتا تھا۔ رجب شریف کا جو کہ ماہ مبارک ہے، اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو یعنی 1-2 دن پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت تھا۔
اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بڑا مختصر سا حضرت علی المرتضیٰ کا جو نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ، میں وہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اور یہ تھوڑا آپ کا بھی ذوق بحال ہو جائے۔ آپ کی خاموشی مجھے تشویش میں ڈال رہی ہے، تو چلو تھوڑا ذوق آپ کا اس واقعے سے انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ایک مشورہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ یقین کیجئے میرے دل میں بھی یہی بات تھی، لیکن میں شرم کے مارے بات نہیں کرتا کہ میں یہ کیسے بات کروں۔ ان دونوں صاحبین نے کہا کہ نہیں، آپ بات کریں، کوئی بات نہیں، ہم بھی آ جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، حوصلہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس آئے اور آ کے عرض کی، جن لفظوں کے ساتھ بھی آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا ہوں، ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ سوال سن کر، بات سن کے خاموشی اختیار کی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ادھر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار مسجد سے اٹھے، اپنے گھر گئے اور گھر جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بیٹے علی آپ سے نکاح کا، آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ ابا جان، جیسے آپ بہتر سمجھے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام باہر تشریف لائے، پھر مسجد میں اتنے میں حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے۔ حضرت جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، تم زمین پر بھی ان کا نکاح کر دو۔ سرکار علیہ السلام یہ بات سن کر بڑے خوش ہو گئے۔ اب سرکار نے پوچھا حضرت علی سے کہ اے علی، آپ کے پاس نکاح کی تیاری کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس یعنی مالی ہے معاملہ، پوچھے کہ نکاح کے لیے کیا تیاری ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے میرے پاس جس پر میں سواری کرتا ہوں، ایک میرے پاس تلوار ہے جو میں جنگوں میں بھی استعمال کرتا ہوں یا اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور تیسری میرے پاس ایک زرہ ہے۔ زرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جیکٹ نما ایک لباس ہوتا ہے لوہے کا، اور یہ جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ کوئی تلوار کا زخم نہ لگے۔ کہتے ہیں جی ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے، یہی میرے پاس میرا کل اثاثہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار تو بہادر کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، اور گھوڑا سواری کے لیے ضروری ہے، لہٰذا تم ایسا کرو، بازار جاؤ اور بازار میں اپنی زرہ بیچ دو، تو جو بھی اس سے رقم ملے وہ پھر لے کے آؤ، تمہارے نکاح اور شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کی جی ٹھیک ہے۔ آپ اٹھے اور بازار گئے۔ بازار جا کے آپ نے اپنی زرہ ایسے مارکیٹ میں، منڈی میں سامنے رکھی اور کہا کہ لوگوں، میں یہ اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں اور میں 100 درہم میں یہ اپنی زرہ بیچوں گا۔ اللہ اکبر۔ یاران اکرامی، یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے نکاح میں، دوستوں کی شادی میں جب جاتے ہیں، یا عام طور پہ شادیوں میں جو دولہے کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بڑے پیش ہوتے ہیں اور بڑی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں کہ جی پتہ چلے یہ دولہے کے دوست احباب ہیں۔ اب یہاں پر آپ محسوس کریں کہ دوستی کا حق کیا ہے، صحابہ کرام دوستی کس طرح نبھاتے تھے، اور ان شادی اور بیاہ کے موقعوں پر دوستی کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ کہ حضرت علی بازار میں ہیں اور بولی لگا رہے کہ 100 درہم کی مجھے اپنی زرہ بیچنی ہے، یہ زرہ بیچ رہا ہوں، 100 درہم کی خرید لو، جو خریدنا چاہتے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، ریٹ کر رہے ہیں، قیمت لگا رہے ہیں، سودا نہیں ہو رہا، بات چل رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ 100 درہم کی بیچ رہا ہوں۔ 100 درہم، یہ 100 روپے نہیں، 100 درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور تقریباً 4 درہم ہوں تو 1 تولہ چاندی بنتی ہے، تو 100 درہم آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 25 تولہ چاندی، 25 تولہ چاندی کے بدلے بیچ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ کہنے لگے جی 100 درہم کی بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے ایسے لاڈ سے ہلکا سا جو مکہ لگایا اور کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تک تجھے تجارت کرنا نہیں آئی، تجھے سودا کرنا نہیں آیا، تجھے پتہ نہیں چیز کیسے بیچتے ہیں۔
آپ کہنے لگے تو کیا کروں پھر، کیسے بیچوں؟ آپ نے کہا اتنی مہنگی زیرہ اور صرف 100 درہم میں تو بیچ رہا ہے۔ آپ کہنے لگے پھر کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کم از کم یہ 400 درہم کی زیرہ ہونی چاہیے، یہ زیرہ کم از کم 400 درہم کی ہونی چاہیے۔ آپ کہنے لگے اچھا چلو 400 درہم کی سے، آپ نے پھر آواز لگائی کہ 400 درہم کی یہ میں زیرہ بیچوں گا، 400 درہم کی زیرہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، کہا کہ یار تو زیرہ جو بیچ رہا ہے تو میں تیرا خریدار ہوں، زیرہ مجھے بیچ دو۔ پہلے قیمت بڑھائی، پھر کہا کہ یہ زیرہ مجھے بیچ دیں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت علی کہنے لگے یا کہتے ہوں گے کہ آپ نے جب خریدنی تھی تو پھر قیمت کیوں بڑھائی؟ یہ یہاں پر دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے خریدنا تھی تو قیمت کیوں بڑھائی؟ خیر آپ نے کہا جی 400 درہم کی میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو بیچنے آیا ہوں، آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیے اور ان سے زیرہ خرید لی۔ پیسے دے کے کہنے لگے جی پیسے مل گئے آپ کو؟ ہاں جی پیسے مل گئے۔ اب زیرہ کا مالک میں ہو گیا؟ ہاں جی آپ زیرہ کے مالک ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اپنے دوست کے نکاح پر میں کچھ تحفہ نہیں دوں گا، یہ زیرہ میں آپ کو نکاح کے تحفے میں واپس کرتا ہوں۔ قیمت بڑھائی، پھر خود خریدی اور پھر وہی زیرہ تحفے کے طور پر واپس کر دی۔ یعنی شادی کے معاملات میں سمجھتے تھے کہ مالی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، نکاح کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ان پر اگر ویسے معاونت کرتے، ویسے ان کو پیسے دیتے تو ایک طرح کا احسان محسوس ہوتا کہ عثمان نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرے ضرورت تھی شادی پر اور مجھے اتنے پیسے دیے ہیں۔ آپ نے اس احسان سے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بچایا اور شادی کے معاملے میں آپ کی مالی معاونت بھی کر دی، تو 400 درہم بھی دے دیے اور زیرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ بڑے خوش واپس آئے اور واپس لا کے وہ درہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے۔ سرکار نے پوچھا زیرہ بھی لے آیا ہے اور پیسے بھی اتنے لے آیا، سارا واقعہ سنایا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درہم اپنے جھولی میں پڑے ہوئے درہم الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہے تھے اور حضرت عثمان کو دعائیں بھی دے رہے تھے، عثمان تیری خیر ہو، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، عثمان تیرا بھلا ہو، تو نے کتنا بھلا کام کیا ہے، تو نے کتنا نیک کام کیا ہے۔ اور پھر ان پیسوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تیاریاں ہوئیں اور سامان خریدا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے جہیز کا سامان خریدنا ہے۔ خیر وہ اس طرح کر کے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اگلے دن ولیمہ کیا گیا، اس میں جانور ذبح ہوئے، کھانا سب کو کھلایا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کے لیے خاص طور پہ اس روایت کے اندر کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ اپنے دوست کی شادی پر اگر کچھ دکھانا ہے، کچھ مدد کرنا ہے اور اگر اس کے کام آنا ہے تو اس انداز میں آئیں کہ احسان بھی نہ ہو اور آپ اس کے کام بھی پورا کر دیں۔ یاران گرامی، یہاں میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان نیک لوگوں میں سے اور ان پاک باز لوگوں میں سے ہیں یا ان قسمت والے لوگوں میں سے ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت وہ جامع مسجد کوفہ کے اندر، یعنی شہادت مسجد کے اندر اور ولادت بیت اللہ کے اندر۔ اس لیے فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کسرا میسر نہ شدی سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہ یہ سعادت اور کسی کو نہیں ملی کہ جو پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر اور جن کو شہادت ملی تو وہ مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر۔ اور آپ کہتے تھے میں اکثر سوچتا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے، آخر ان کی ولادت جو بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوا، تو اب اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے، کیوں ایسا ہوا کہ ان کی ولادت کا جو موقع اور جو ماحول بن گیا وہ بیت اللہ شریف کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح تک میں پہنچا اور آپ کے نکاح کا سارا واقعہ پڑھا تو پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ اچھا یہ بات تھی اصل میں، اور وہ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ چونکہ حضرت علی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہونا تھا،
تو چونکہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو رب نے انتظام ایسا کر دیا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، کہ دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہونے کی۔ بہرکیف یاران گرامی، میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کروں گا ان تمام دوستوں کو جنہوں نے شرکت کی، یہ گفتگو سنی اور جن احباب نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور شادی کے موقع پر اس قدر خوبصورت انتظام یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عاطف صاحب اور ان کے تمام برادران، وارث بھائی بیٹھے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، طارق صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر احباب سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک بنائے اور دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کو برکت والا کرے۔ حاسدوں کے حسد سے زوجین کو، دونوں خاندانوں کو رب کائنات محفوظ رکھے، شریروں کی شرارت سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص ان کی عزت آبرو کی میرا کریم حفاظت فرمائے۔ وما علینا